بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرے ایک بزرگ ہیں جن کو ہم چچا کہتے ہیں، اور وہ کپڑے کا کاروبار کرتے ہیں، کپڑا بیچتے ہیں، خریدتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ کراچی کی یہ بڑی مارکیٹ ہے، وہاں ان کی دکان ہے کپڑے کی۔ اب ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے رکشے والے سے بات کی، کرایہ وغیرہ طے کیا، اور کچھ سامان تھا، کپڑے وغیرہ تھے۔ چونکہ اب کپڑے اتنا زیادہ تھان تھے کافی، جو موٹر سائیکل پر نہیں جا سکتے تھے، تو انہوں نے پھر رکشے میں سامان رکھا اور ان کو ایڈریس سمجھایا، اور پیچھے پیچھے اپنی بائک ان کے لے کر چلتے رہے جس جگہ پہنچنا تھا۔ اب کہتے ہیں کہ ایک جگہ پر آ کر سگنل بند ہوا، اور پھر جب سگنل کھلا تو گاڑیوں کے ہجوم میں وہ رکشہ میری نظروں سے اچھل ہو گیا۔ میں نے اپنے طور پر ادھر ادھر کافی تلاش کیا کہ شاید اس ڈائریکشن میں گئے ہوں یا یہاں پر گئے ہوں، لیکن مجھے وہ رکشہ نہیں ملا۔ اب مجھے بہت پریشانی ہوئی، کیونکہ عید کا سیزن تھا اور تقریباً پورے سال کی کمائی میں انویسٹمنٹ یہاں پر کر چکا تھا، خرید چکا تھا مال میں، اور اب مجھے اپنی آنکھوں کے آگے اندھیرا دکھ رہا تھا۔ مجھے چکر آنا شروع ہو گئے کہ میری ساری پورے سال کی انویسٹمنٹ، پورے سال کی کمائی، پروفٹ سب ڈوب گیا۔ کہتے ہیں بہرحال میں بہت پریشان تھا، لیکن میری ایک عادت تھی، میں جس بھی رکشے میں اپنا سامان لوڈ کرواتا تھا، رکھتا تھا، اس کا نمبر نوٹ کر لیتا۔ اب میں تھانے گیا، وہاں رپورٹ درج کروائی، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے پیسے لے کر کہا کہ میں آپ کا ایک کام کر دوں گا۔ میں نے اسے پیسے بھی دے دیے، لیکن وہاں سے بھی میرا کام نہیں بنا، اور مجھے ہر طرف سے ناکامی ہوئی۔ میں بہت پریشان تھا، پورا مہینہ اسی جستجو میں لگا رہا، کسی طریقے سے وہ بندہ مجھے مل جائے، میرا سامان مجھے مل جائے، لیکن کوئی فائدہ نہ ہوا۔ اسی دوران کہتے ہیں کہ ایک صاحب نے مجھے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھنے کے لیے کہا۔ میں نے ان کی بات پر عمل کرتے ہوئے اسے پڑھنا شروع کر دیا، اور روزانہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے اسے پڑھنے لگا، اور میں روزانہ اسے ہزاروں کی تعداد میں پڑھنے لگا۔ پورا دن میں یہ ورد کرتا رہتا، اللہ سے دعا کرتا رہتا کہ اللہ پورے سال کی کمائی ہے واپس کرا دے، حلال کی کمائی ہے، میرے بچوں کے رزق ہے، مجھے واپس دے دے۔ کہتے ہیں میں اسے مستقل پڑھتا رہا۔ کچھ دن کے بعد ایسا ہوا کہ کسی دوسرے علاقے میں کسی کام سے گیا، اور وہاں کی جو مقامی مسجد تھی، میں نے وہاں نماز ادا کی۔ اب جب میں نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلا، سڑک پر آیا، میری نظر اس رکشے پہ پڑی۔ مجھے وہ رکشہ دکھا، میں نے اس کی نمبر پلیٹ چیک کی تو وہی تھی جو میرے پاس نوٹ تھی، جس میں نے اپنا سامان رکھا تھا کچھ ٹائم پہلے۔ میں بھاگ کر اس بندے کے پاس پہنچا تو بندہ بھی وہی تھا۔ اب اس نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بولا کہ بابا آپ کدھر چلے گئے تھے؟ میں نے آپ کو اتنا تلاش کیا، پاگلوں کی طرح ڈھونڈا، آپ کا سامان میرے پاس امانت کے طور پہ رکھا ہوا ہے، اور آپ میرے ساتھ ابھی چلیں؟ مہربانی کر کے اپنا سامان لیجئے تاکہ اس امانت سے مجھے نجات ملے، اس ذمہ داری سے مجھے نجات ملے۔ اب اس بندے نے جو علاقہ بتایا جہاں اس کی رہائش تھی، جہاں اس نے سامان رکھا تھا، وہ خطرناک علاقہ تھا، اور وہاں پہ چوریاں، ڈاکے اور اس طرح کے واقعات بہت ہوتے تھے۔ کہتے ہیں مجھے ڈر بھی بہت لگ رہا تھا، لیکن چونکہ یہ دعا میں ورد کر رہا تھا مستقل، میں نے اس وقت بھی اسی دعا کا ورد رکھا، اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ کوئی دھوکہ نہ ہو، کوئی بڑا نقصان نہ ہو، بس مجھے میرا سامان مل جائے۔ کہتے ہیں کہ میں جب اس بندے کے ساتھ گیا، وہ ایک گھر میں لے کے گیا، اور وہاں اس نے سارا سامان بحفاظت رکھا ہوا تھا۔ اس نے مجھے سامان دیا، اس میں کوئی ایک چیز بھی کم نہ تھی، کوئی چیز خراب نہیں ہوئی تھی، حفاظت کے ساتھ سب چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت اور اس دعا کی برکت سے مجھے میرا سامان واپس مل گیا۔ اور ایک بات اور انہوں نے بتائی کہ پچھلے سال میں جو ہوں انٹرنیٹ پر درس سن رہا تھا۔ اب اس درس میں سفید لباس اور خوشبو لگانے کے بارے میں بتایا گیا، اور باوضو رہنے کے بارے میں بتایا گیا، اور اس کے بہت فائدے بتائے گئے باوضو رہنے کے، خوشبو لگانے کے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے یہ سنا تو میں نے باوضو رہنا شروع کر دیا، اور میں کبھی کبھی عطر اور خوشبو بھی استعمال کرتا، اور خاص طور پر جب میں خوشبو لگا کر اپنی دکان پر بیٹھتا تو میں نے واضح محسوس کیا، مشاہدہ کیا کہ میری آمدنی بڑھ جاتی، میرے گاہک زیادہ آتے اس وقت۔ اور اس تجربے کی تصدیق میرے بیٹے نے بھی کی کہ واقعی بابا جان جب آپ دکان پر ہوتے ہیں اور آپ نے اگر خوشبو لگائی ہے، عطر لگایا ہے، تو پھر ہماری دکان پر گاہک زیادہ آتے ہیں، اور ہمیں زیادہ پروفٹ ہوتا ہے، زیادہ منافع ہوتا ہے۔ تو باوضو رہنے سے اور خوشبو لگانے سے جو بھی معاملات ہوں، کاروباری معاملات ہوں، آپ کی پڑھائی کے معاملات ہوں، روحانیت کے معاملات ہوں، اس میں ترقی ہوتی ہے، کامیابی ملتی ہے، اور باقاعدہ سے آپ محسوس کرو گے کہ یہ چیز پہلے ایسی تھی اور اب اس میں ایسا اضافہ ہوا ہے۔ خوشبو لگانا اور باوضو رہنا سنت بھی ہے، اور پھر اس کی بہت برکات اور ثمرات ہیں، دنیاوی طور سے بھی، دینی طور سے بھی۔ تو آپ لوگ بھی اہتمام کیا کریں، ذکر و اذکار کریں تو لازمی خوشبو لگایا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ باوضو رہیں۔ باوضو رہنے والے کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ہوتی ہیں، باوضو رہنے والے کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔
روحانی جسمانی رزق ملتا ہے اور حفاظت رہتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ باوضو بھی رہیں اور خوشبو بھی لگایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔